بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 نومبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے نواز شریف کے حوالے سے۔ بڑی بھاری خبر ہے اور جمعہ کا روز اور جمعہ کا دن ہر جمعہ بھاری پڑتا ہے، یا نواز شریف کو، شہباز شریف کو، شریف خاندان ہو، مریم نواز ہوں۔ اور ایک چیز تھی جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے وعدہ کیا تھا اور ایک قانون سازی تھی اور برطانیہ کے ساتھ کچھ ایگریمنٹس تھے جو پہلے نہیں تھے، جن کی بنیاد پر مفرور اشتہاری نواز شریف، اسحاق ڈار، حسن نواز، حسین نواز، رابعہ عمران، علی عمران، اس کے علاوہ عابد شیر علی، اور یہ جو پورا مافیا تھا یہ وہاں پر ڈیرے ڈال کر بیٹھا تھا اور بے شرمی سے وہاں پھرتا تھا۔ اب ان سب کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہے، وقت شروع ہو گیا ہے۔ آج بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور یہ ڈیولپمنٹ بھی برطانوی حکام نے بتائی ہے، پاکستانی حکام نے نہیں بتائی۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن بہت بھاری ہے شریف خاندان کے لیے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مسلم لیگ نون کا آج ایک اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں شہباز شریف نے جو امینڈمنٹس آئی ہیں قانون میں، قانون سازی کی گئی ہے، اس پر اپنی جماعت کے ساتھ اور اپنی وکلا ٹیم کے ساتھ مشاورت کی ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس معاملے پر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے۔ اس کی مختصر تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے جو معاملہ ہے اس ساری قانون سازی اور جو اپوزیشن کے پروپیگنڈا کا، اس کا جواب دیا ہے فروغ نسیم صاحب نے، جو کہ وفاقی وزیر قانون ہیں۔ بڑی دبنگ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور منہ توڑ جواب دیا ہے اپوزیشن کو، جو قومی سلامتی کے معاملے پر باتیں کر رہے تھے ان کو جواب دیا گیا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، نقیب اللہ محسود قتل کیس پر آج سماعت ہوئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت ہے اور کراچی کی، وہاں پر رو انوار عدالت میں پیش ہوا، باقی جو ملزمان تھے وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ اور اس کیس میں جو ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر رضوان، اس نے، یہ دوسرا تفتیشی افسر ہے مقدمے کا، ڈاکٹر رضوان، اس نے بطور تفتیشی اور بطور انویسٹیگیشن آفیسر عدالت میں پیش ہوا اور اس کی سٹیٹمنٹ ہونی تھی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ رو انوار اتنا مضبوط آدمی ہے اور وہ زرداری خاندان کا، بلاول ہاؤس کا خاص آدمی ہے، اس وجہ سے وہ اپنی مرضی، پہلے کئی پولیس والے اپنے بیان سے مکر گئے، پھر اس کے بعد جو وقوع ہے اس کے حوالے سے جو گواہان تھے انہوں نے غلط سٹیٹمنٹس دیں، اور پھر اب جو تفتیشی افسر ہے ڈاکٹر رضوان، اس نے عدالت میں کہا ہے کہ مجھے تو رات ہی نوٹس ملا ہے، تو میری جو سٹیٹمنٹ ہے وہ تیار نہیں ہے، مجھے ٹائم دیا جائے، میں تیاری کر کے عدالت میں پیش ہوں گا۔ اب اندازہ لگائیں، ایک تفتیشی افسر ہو جس نے اس کیس کی تفتیش کی ہو، تفتیش کرنے کے بعد چلان عدالت میں سبمٹ کروایا ہو، چلان سبمٹ کروانے کے بعد جو کیس، جس کے چلان پر ٹرائل شروع ہوا ہے، وہ تفتیشی افسر عدالت میں آ کر کہے کہ میری کیس کی تیاری نہیں ہے، تو اس سے بڑی بدنیتی کیا ہو سکتی ہے۔ پھر ایک آپشن اس نے یہ بھی دی کہ جس طرح عابد قائم خانی نے پڑھ کر اپنا بیان سنایا ہے، فائل اپنے سامنے رکھ کر سنائی ہے، مجھے بھی اجازت دی جائے کہ میں جو فائل ہے وہ سامنے رکھوں۔ لیکن جو وکیل صفائی تھے، عامر منصوب ایڈوکیٹ صاحب، انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ نہیں، وہ تو آپ تو پڑھے لکھے ہیں اور آپ کو خود اپنا بیان پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اپنی سٹیٹمنٹ یاد ہونی چاہیے، اس وجہ سے آپ کو ہم یہ اجازت نہیں، ہم نے اعتراض اٹھایا عدالت کے سامنے کہ ہم آپ کو بیان نہیں پڑھنے دیں گے دیکھ کے۔ عدالت نے کہا کہ ان کا جو اعتراض ہے وہ ویلڈ ہے، آپ کو اپنی سٹیٹمنٹ تیار کر کے آنا پڑے گی۔ عدالت نے 2 دسمبر کے لیے نقیب اللہ محسود اور اس کے ساتھیوں کے قتل کیس میں سماعت کو ملتوی کر دیا ہے۔ اگر تو سزا ہوتی ہے نقیب اللہ محسود کے قاتلوں کو، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا فیصلہ ہوگا کہ رو انوار جیسے جو فیورٹ چائلڈ ہیں زرداری مافیا کے، اگر ان کو سزا ہوتی ہے تو یہ بھی ایک انہونی ہوگی، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ان بدبختوں کو سزا بھی ملے اور نقیب اللہ محسود کی فیملی کو انصاف ملے۔ دوسری طرف جو کلبھوشن یادو کا معاملہ ہے، اس پر جو وفاقی وزیر قانون ہیں انہوں نے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قومی سلامتی کے ایشو پر اپوزیشن کیوں بار بار اس مسئلے کو اچھال رہی ہے، کیا یہ بھارت کا ایجنڈا پروموٹ کر رہی ہے؟ کیونکہ آج احسن اقبال نے اس معاملے کو لے کر بہت زیادہ تقریر کی، بہت زیادہ جو اس مسئلے پر قومی سلامتی کو نقصان پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ فروغ نسیم کو یہ ضرورت پڑی کہ ایک دفعہ ان کیمرہ بریفنگ دے چکے ہیں اٹارنی جنرل آف پاکستان، اس کے باوجود اپوزیشن ہے کہ وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اپوزیشن صرف مودی کو خوش کرنا
کرنا چاہتی ہے، اپوزیشن بھارت کا جو ایجنڈا ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے پاکستان کے خلاف۔ اپوزیشن چاہتی ہے کہ پاکستان اس کو حق نہ دے اپیل کا، جو کہ ڈائریکشن ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی، جس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نواز شریف کی رضامندی سے بھارت گیا، کیونکہ اگر پاکستان کی رضامندی نہ ہوتی تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ایک فریق جا کے درخواست یا جو دعویٰ ہے یا اپیل ہے وہ دائر ہی نہیں کر سکتا۔ جب نواز شریف وزیر اعظم تھے، جورسڈکشن تسلیم کی اور پھر بھارت وہاں پر گیا اور اتنے میں عمران خان کی حکومت آ گئی، عمران خان کی ٹیم نے مقدمہ لڑا اور مقدمہ جیتا۔ اس کے بعد صرف اتنی بات تھی کہ اس کو رہا کرنے کا حکم نہیں ہوا، اس کی جو سزا ہے اس کو کالعدم نہیں قرار دیا گیا، صرف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اتنا کہا کہ اس کو اپیل کا حق دے دیں تاکہ یہ اپیل کرے اور فیئر ٹرائل ہو جائے، اس کے بعد جو بھی سزا ہے وہ آپ کا جو قانون ہے اس کے مطابق دی جائے۔ اب یہ ایک فارمیلٹی تھی جو حکومت پورا کرنا چاہتی ہے۔ اگر حکومت یہ فارمیلٹی پورا کیے بغیر، فروغ نسیم صاحب نے کہا اگر یہ فارمیلٹی پوری کیے بغیر ہم کرتے تو یہ تو سلامتی کونسل میں جا کے ہمارے خلاف پابندیاں لے آتے، یہ تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کے توہین عدالت لے کر آتے۔ بھارت چاہتا ہے کہ کلبھوشن یادو کو قتل کر دیا جائے، پھانسی چڑھا دی جائے، ان کے کام کا وہ نہیں رہا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ایک تو جو صفحہ ہے اب مٹ جانا چاہیے، یہ جو دھبا ہے بھارت کے منہ پر کالا دھبا یہ اب ختم ہو جانا چاہیے، اور دوسرا وہ چاہتا ہے کہ اس ایشو کو لے کے وہ دنیا کے سامنے جائے اور دنیا کو بتائے کہ پاکستان نے درندگی کی ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ڈائریکشن تھی کہ اپیل کا حق دیا جائے، کیونکہ ہمارے قانون میں اپیل کا حق نہیں تھا، اس وجہ سے قانون سازی کرنی تھی، اور یہ ہر دہشت گرد کے لیے ہے کہ اگر اس کو کوئی ہمارے ملک کی کوئی عدالت سزا دیتی ہے تو اس کو اپیل کا حق دیا جائے۔ اور اس قانون میں بھارت نے جو بھارتی ہائی کمیشن ہے اس نے وکیل نہ کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ بلاتی رہی، بھارت نے جواب نہیں دیا، کلبھوشن کا وکیل بھارت نے مقرر نہیں کیا۔ اب اس قانون سازی کے تحت جو سیکٹری قانون ہے اس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی غدار کا یا جس کے خلاف کوئی کیس چل رہا ہوگا، فارنرز ایلین کا، تو اس کا وکیل مقرر کرے گا، وہ وکیل اس کے بیہاف پر اپیل کرے گا، فارمیلٹی پوری ہوگی، سزا برقرار رہنی ہے کیونکہ اس کے خلاف اتنا بڑا جو ثبوت ہیں، اس وجہ سے وہ اس کو پھانسی لگنی ہے، لیکن پھانسی ایک پروسیس سے لگے گی تو ہم دنیا میں سرخرو ہو جائیں گے۔ تو فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ یہ ڈرامہ بند ہونا چاہیے، اور آپ کیوں چاہتے ہیں کہ سیکیورٹی کونسل میں یہ معاملہ جائے، اقوام متحدہ میں یہ معاملہ جائے اور پاکستان کے لیے مسائل بڑھیں؟ خدا کا خوف کریں، باقی بہت سارے ایشو ہیں جن پر آپ سیاست کر سکتے ہیں، لیکن اس معاملے پر سیاست نہ کی جائے۔ اور ساتھ یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ یہ مقدمہ کو ہم نے نہیں جا کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیا تھا، یہ ہمیں ورثے میں ملا ہے اور ہم اس کو بہتر طریقے سے وہاں بھی جیتا اور یہاں بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان سرخرو ہو دنیا کے سامنے۔ مسلم لیگ نون نے حکومتی قانون سازی کو چیلنج کرنے کے لیے آج ایک اجلاس بلایا، اور اس اجلاس میں جو شریف خاندان کے وکلاء ہیں وہ بھی موجود تھے، اور انہوں نے شہباز شریف کو بتایا کہ کیسے کیسے یہ معاملہ ہم عدالت میں لے جا سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر وکلاء نے جب یہ کہہ دیا کہ جب ہم قانون سازی ہو رہی تھی اور ہم وہاں پر موجود تھے، ہم باقاعدہ ہماری ووٹنگ ہوئی اور ہم نمبر میں کم تھے جس کی وجہ سے حکومت نے قانون سازی کر لی، تو اس کے بعد ہم قانونی طور پر پارلیمنٹ کے قانون بنائے گئے قانون کو جو کہ آئین کے متصادم نہ ہو، ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں واک آؤٹ کرنی چاہیے تھی، لیکن واک آؤٹ کے لیے ہم شہباز شریف کے اشارے کے منتظر رہے، شہباز شریف نے اشارہ ہی نہ کیا اور وہ اس معاملے میں حکومت قانون سازی کر گئی۔ اب کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے پر پیچھے ہٹنے جا رہی ہے، ان کو پتہ ہے ہم سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا بے عزت ہوں گے، لیکن مسلم لیگ نون فیس سیونگ کے لیے آج انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان سارے معاملات پر جو ساری قانون سازی ہے یہ پورے نظام کو بلڈوز کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عمران نیازی کے اس قانون کو مسترد کرتے ہیں، ہم بادشاہت قائم نہیں ہونے دیں گے، ہم غریبوں کے زخموں پر نمک نہیں چھڑکنے دیں گے، اپوزیشن اتحاد کو ہم ٹوٹنے نہیں دیں گے، اور شہباز شریف نے کہا میں لیڈ کروں گا اور عوام کے مجرم عمران خان کو میں عدالتوں میں گھسیٹوں گا اور میں اس کو عدالت لے جاؤں گا۔ اپنا شوق پورا کریں، جائیں عدالت اور جا کے عدالت سے بھی، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کی اپنی ڈائریکشن تھی کہ جہاں دنیا یہاں پہنچ گئی، آپ کیوں نہیں جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے؟ جو سینٹ کا جو ریفرنس بھیجا تھا حکومت پاکستان نے سینٹ اجلاس سے پہلے، اس میں یہ ڈائریکشنز تھیں، اور وہاں وہ الیکشن کمیشن کے ہمارے جو چیف صاحب ہیں وہ وہاں پر خاموش ہو کر کھڑے رہے کیونکہ ان کے اپنے مفادات ہیں۔
آج بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے پاکستان اور برطانوی حکام کی۔ غیر قانونی تارکین وطن کو جو برطانیہ میں ہیں پاکستانی، ان کو واپس لانے کے لیے معاہدہ آج سائن ہو گیا ہے، اور یہ نواز شریف، اس کے علاوہ اسحاق ڈار ہو، حسن نواز، حسین نواز، سلمان شہباز، یہ سارے کے سارے ان کے گرد جو گھیرا ہے وہ اب تنگ ہو گیا ہے۔ اور یہ جو معاہدہ تھا، جو کئی دفعہ اس کے اوپر حکومت نے اس کے اوپر خط لکھے تھے، اور پھر کئی دفعہ میٹنگز بھی ہوئی تھی، لیکن یہ معاہدہ تحریر نہیں پایا گیا تھا، سگنیچر نہیں ہوئے تھے۔ آج وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ شہزاد اکبر اور سیکرٹری برطانوی وزارت داخلہ نے غیر قانونی تارکین وطن کے معاہدے کو حتمی شکل دے دی ہے اور سائن کر دیے ہیں۔ برطانوی ہائی کمیشن جو کرسٹین ٹرنر ہیں، انہوں نے یہ معاہدہ پبلک کیا ہے، شیئر کیا ہے، اور انہوں نے سوشل میڈیا پر بتایا ہے کہ معاہدے کے تحت کسی بھی ملک میں غیر قانونی تارکین وطن کو پاکستان واپس اپنے ملک بلا سکتا ہے۔ پہلا ایسا ہمارا کوئی معاہدہ نہیں تھا، کوئی ایسا ٹریٹی نہیں تھا۔ انٹرنیشنل قانون یہ کہتا ہے کہ جب تک دو ممالک آپس میں کوئی معاہدہ نہ ہو تو تب تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلی بار ہے برطانیہ اور پاکستان نے اس معاہدے پر آج اس کو حتمی شکل دے کے تحریر کر دیا ہے، جس کو شیئر کون کر رہا ہے؟ پاکستان میں برطانوی ہائی کمیشن، وہ اس کو شیئر کر رہے ہیں اور پاکستانیوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ یہ معاہدہ تحریر پا گیا ہے۔ اب کوئی بھی غیر قانونی تارکین وطن جو برطانیہ میں ہے، پاکستان اس کو واپس بلا سکتا ہے۔ برطانوی ہائی کمیشن کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ معاہدہ پاکستان کی وفاقی کابینہ کے سامنے حتمی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ حتمی منظوری کے بعد معاہدے ہر سال کے آخر تک، اس سال کے آخر تک عمل درآمد کیا جائے گا اس معاہدے پر، اور پھر جیسے جیسے یہ معاہدہ، اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، پھر اس کو ہم رینیو بھی کرتے رہیں گے۔ برطانوی ہائی کمیشن کا کہنا تھا کہ برطانوی اور پاکستانی حکام ایک دوسرے کے ساتھ کرمنل ریکارڈ شیئر کر سکیں گے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سارے معاملے پر ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی جیت ہے، یہ قانون اور یہ معاہدہ، جس کے بعد ہر وقت یہ بات ہوتی تھی کہ ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے، اور ایکسٹریڈیشن کا جو کنسیپٹ ہے، اور ایکسٹریڈیشن سے جو انٹرنیشنل قانون میں کنسیپٹ ہے تحویل مجرمین، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہمارے ملک میں کوئی ان کا مجرم ہوگا تو ہم ان کو واپس کریں گے، ہمارا مجرم کوئی ان کے ملک میں ہوگا تو وہ ہمیں واپس کریں گے، اور وہاں ان کو کوئی قانونی پروٹیکشن نہیں دی جائے گی، کیونکہ ہم نے آپس میں ایک ٹریٹی سائن کر لیا ہے۔ تو وہ، اور کیبنٹ، آپ کو پتہ ہے کیبنٹ کا تو یہ انیشیٹو ہی کیبنٹ کی طرف سے لیا گیا، جب کیبنٹ سے منظور ہو جائے گا تو اس کے بعد اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے چور، مفرور، ڈاکو، اشتہاری ہیں، اب وہ واپسی کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب یہ سارے ڈیپورٹ ہوں گے، اور جو یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ قطر یا سعودی عرب ان کو دوبارہ واپس جگہ دے گا، اب کوئی ان کو جگہ نہیں دے سکتا۔ دے گا تو بھارت دے گا، اس کے علاوہ کوئی ملک ان کو اب جگہ نہیں دینے والا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔